بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نور الانوار سبق نمبر 36 ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرما رہے ہیں ولما فرغ عن بیان انواع الاداء شرع فی تقسیم القضاء۔ اب تک چونکہ ادا کا سلسلہ چل رہا تھا، ادا کی بحثیں چل رہی تھیں، اس کی اقسام چل رہی تھیں، اب یہاں سے قضاء کو شروع کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں فقال والقضاء انواع، قضاء کی بھی کچھ قسمیں ہیں، ایضاً اسی طرح جس طرح کہ ادا کی قسمیں تھیں۔ بمثل معقول، ایک مثل ادا قضاء بھی مثل معقول ہے، و بمثل غیر معقول، اور ایک قضاء بھی مثل غیر معقول ہے، وما ہوا فی معنی الادا، اور ایک وہ ہے وہ قضاء کے جو ادا کے معنی میں ہوتی ہے، وہ قضاء جو ادا کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہ تین قسمیں تو صاحب منار نے بنا دی ہیں۔ آگے ملا جامی جو ہے نور الانوار ملا جیون فرماتے ہیں، صاحب نور الانوار، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم کی ہے صاحب منار نے، اس کے اندر کچھ مسامحت ہے، تسامح ہے، مسٹیک ہے اس کے اندر۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کے جو اقسام ہوتی ہیں ان کے درمیان میں تقابل ہونا چاہیے، یہاں تقابل نظر نہیں آ رہا۔ تقابل کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ قضاء جو ادا کے معنی میں ہے نا، وہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اس کا ادراک ظاہر بات ہے یا عقل کے ذریعے ہوگا یا عقل کے ذریعے نہیں ہوگا۔ اگر اول ہے عقل کے ذریعے ہے تو مثل معقول میں داخل ہو جائے گی، اگر ثانی ہے عقل کے ذریعے نہیں ہے تو وہ مثل غیر معقول میں داخل ہو جائے گی۔ تو گویا تیسری جو قسم ہے وہ تو پہلی یا دوسری قسم میں داخل ہو کر آ جائے گی۔ تو اپنی اس کی کیا حیثیت رہی، اس کا تقابل کیا رہا دوسری قسموں کے ساتھ؟ حالانکہ جو اقسام ہوتی ہیں وہ آپس میں قسیم جو ہو جاتی ہیں، وہ قسیم آپس میں مختلف ہوتی ہیں اور ان کے درمیان میں تقابل ہوتا ہے۔ یہاں تقابل نہیں ہے بلکہ تداخل ہو رہا ہے، تیسری قسم پہلی دو قسموں میں داخل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے مناسب تھا کہ تقسیم کسی اور انداز سے کی جاتی۔ اب کیسے تقسیم کی جاتی؟ تو اس کی تقسیم زیادہ جو بہتر تھی، اس تقسیم کو یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یوں تقسیم ہونی چاہیے تھی کہ قضاء کی دو قسمیں ہیں، قضاء محض، قضاء فی معنی الادا۔ پھر قضاء محض کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، قضاء مثل معقول اور قضاء بمثل غیر معقول۔ اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ دو تقسیمیں بن جاتی ہیں، تقسیمیں ہی جدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تقسیم میں قضاء محض کی جو ہے قضاء کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، یعنی قضاء محض کی آگے پھر دو قسمیں ہو جاتی، معقول اور غیر معقول، مثل معقول مثل غیر معقول۔ اور قضاء محض کے ساتھ اس کی جو دوسری تقسیم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں، وہ قضاء فی معنی الادا کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کو ذرا سمجھ لیں کہ قضاء محض کیا چیز ہے۔ قضاء محض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ادا کا معنی بالکل نہ ہو۔ قضاء محض ہے نا، صرف قضا ہو، ادا کا معنی بالکل نہ ہو، نہ حقیقتاً ہو نہ حکماً ہو۔ اور قضاء فی معنی الادا جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایسی قضا جس میں ادا کا بھی کچھ معنی موجود ہو۔ اب قضا بھی مثل معقول وہ ہوتی ہے کہ بغیر شریعت کے عقل کے ذریعے ہی اس کی مماثلت کا ادراک کیا جا سکتا ہو۔ معقول ہے نا، عقل کے ذریعے سے، شریعت کے بغیر بھی عقل کے ذریعے سے بھی اس کی مماثلت معلوم ہو سکتی ہے۔ اور قضا بھی مثل غیر معقول کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے بغیر محض عقل کے ذریعے اس کی مماثلت کا ادراک نہ ہو سکتا ہو، تو شریعت کے ساتھ جا کے اس کا ادراک ہوا ہے، عقل کے ذریعے اس کا ادراک نہ ہو سکتا ہو، یعنی عقل اس کی کیفیت معلوم کرنے سے قاصر ہو، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل اس کی مماثلت کی نفی کرتی ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ عقل یعنی اس کے مقابلے میں نہیں آئی ہوئی، اس کی مماثلت کی نفی نہیں کر رہی، لیکن اس کا ثبوت، اس کی مماثلت کا ثبوت عقل سے نہیں ہو پا رہا، شریعت سے ہی ہو پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر عقل کے مقابلے میں کریں گے تو عقل بھی تو حجت شرعیہ ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کی حجتوں میں آپس میں تناقض پیدا ہو جائے، تخالف اور تقابل پیدا ہو جائے؟ ایسے ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو اس کو آخر میں آپ یہ نقطہ بھی سمجھیں کہ
ملا جیون یہ بھی فرماتے ہیں نا آخر میں کہ اس بات کے آخر میں کہ قضا بمثل غیر معقول جو ہے، قضا بمثل غیر معقول، اس میں بالاتفاق اس کا جو سبب ہے وہ ادا کے علاوہ ایک نیا سبب ہونا چاہیے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ادا کا سبب اور ہے، قضا کا سبب اور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے، شوافی کہہ رہے تھے، ہم کہتے تھے نہیں، ادا کا سبب وہی جو سبب ہے وہی قضا کا بھی کیا بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ لیکن یہاں جو قضا بھی مثل غیر معقول ہے، اس میں ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہے، ہم بھی کہتے ہیں ادا کا سبب اور ہوگا اور قضا بھی مثل غیر معقول کا سبب اور ہوگا۔ اور وہ جو پیچھے اختلاف تھا، یہاں تو اتفاق ہے، وہ اختلاف قضا بمثل معقول کے سبب میں تھا۔ قضا بمثل معقول کا سبب ہم نے یہ کہا تھا وہی ہوتا ہے کہ جو ادا کا ہوتا ہے، اور شوافی کہہ رہے تھے نہیں، ادا کا اور ہوتا ہے، قضا کا اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔